شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ چینل کی ہاف انکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے صحابہ کے نام کا مستحق لوگوں تک حصہ پہنچایا کرتی ہوں، تو نیکی کے اس کام میں اپنا حصہ بھی ڈالیے اور صرف چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف، اور پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں، ان کی زندگی کو فالو کریں اور ان کی زندگی کو اپنائیں۔ اپنے بچوں کو، ہم سب کو یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ہم تمام مسلمان بہن بھائی مغربی تہذیب سے بچیں اور مکمل طور پر اسلام کے راستے پہ چلیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ قصور سے شیئر کی ہے سعدیہ نے۔ سعدیہ کہتی ہیں آلریڈی میں آپ کے ساتھ اور بھی سٹوریز شیئر کر چکی ہوں، اپنے گھر سے ریلیٹڈ، اپنے سسرال کے گھر سے ریلیٹڈ۔ ابھی ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے تھے اور قصور میں ہم لوگوں کی زمینیں بھی تھیں۔ میرے ہسبینڈ کی زمینیں تھیں قصور میں، اور وہ اس کے متعلق ایک دن یہ خبر آئی کہ ہم لوگوں کی زمین جو فصلیں تھیں ساری، وہ ساری کی ساری خراب ہو گئی۔ کیوں خراب ہو گئی کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے جو ارد گرد کے باقی لوگوں کی فصلیں تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ اس قسم کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئی، بد نظر لگی، جو بھی تھا، فصلیں ساری کی ساری اس سال کی محنت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سارا چیک کروایا گیا تو پتہ لگا کہ آپ کی زمینوں کے اندر رات کے ٹائم ایک عورت کی موجودگی کو دیکھا جاتا ہے۔ قریب جانے پر وہ عورت اونچے اونچے سانس لیتی ہے اور اتنی بھیانک اور خوفناک ہے کہ اس کے قریب جائیں تو وہ شکل بدل لیتی ہے۔ اس بات کو میرے خاوند، میرے شوہر نے بالکل نہیں مانا، اور اس نے دوبارہ سے اب اس زمین پہ کام شروع کروا دیا۔ دوران کام فصلیں دوبارہ ان کے جو بیج سے وہ بونے کے لیے پتہ لگا کہ آپ کی فصلوں میں الٹے قدم لگے ہوئے ہیں، الٹے پیر ہیں مٹی کے۔ تو میرے خاوند نے جب الٹے پیر دیکھے تو وہ خود بھی خوف زدہ ہو گئے اور ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی معاملہ کوئی اور ہے۔ مجھے جب لوگوں نے بتایا تو مجھے یہ شک تھا کہ شاید یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے میری چیز خراب کر دی، لیکن معاملہ کوئی اور تھا۔ وہ اپنے ایک مفتی صاحب کو لے کر آئے اور مفتی صاحب نے ساری جگہ دیکھی۔ وہ عالم فاضل تھے اور انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور ساری زندگی میں نے قرآن پاک کی تعلیمات سیکھی، درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا، اور اللہ پاک نے اس حفظ مجھے روحانیت عطا کی ہے، اور روحانیت کے بدلے مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارے گاؤں، تمہاری زمینوں کے اوپر کوئی جو ہے اسیب کا سایہ، لیکن کوئی جادو نہیں ہے، اور وہ اسیب جان بوجھ کر تمہیں اب تنگ کر رہا ہے اور تمہاری فصلوں کو خراب کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی، اور محنت یہ کرنی ہوگی کہ تمہیں 7 درباروں کے دھاگے لے کر آنے ہوں گے۔ دربار وہ ہوں گے جو مانے ہوئے اولیاء کرام ہوں گے، جن کی دربار کے باہر باقاعدہ طور پہ ٹھیلے لگتے ہیں، اس دربار سے تمہیں دھاگے لانے ہوں گے۔ 7 مختلف رنگوں کے دھاگے 7 درباروں کے لے کر آؤ گے، اور اس کے بعد میں تمہیں ایک باڑ تیار کر کے دوں گا، اور وہ باڑ اللہ کے فضل سے تمہاری زمینوں کے ارد گرد جب ان کا حصار کر دیا جائے گا تو تمہاری زمینیں اس چیز سے بچ جائیں گی جو تمہاری زمینوں کو خراب کر رہا ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں بھی کروانا چاہتے تو تم ایک موقع خود کو اور دے کر دیکھ سکتے ہو۔ تم دوبارہ جو بھی زمین میں فصل کرو گے، کام کرو گے، یہ تمہاری زمینیں دوبارہ خراب کرے گی، تمہاری فصلوں کو خراب کرے گی اور تمہارے پیسے کو بھی۔ اللہ جانے اس مخلوق کی کیا دشمنی تھی میرے خاوند کی زمینوں کے ساتھ، فصلوں کے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا، میں لاکھوں کروڑوں کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ میری زمین کے اوپر جو بھی احاطے میں جو بھی حصار کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں، اور میں 7 درباروں کا دھاگا لانے کو تیار ہوں۔ جو دربار کے دھاگے لے کر آنے تھے وہ شہر سے باہر تھے، تقریباً 8-9 گھنٹے کے مسافت پر کچھ دربار تھے، وہاں سے داتا صاحب سے اور بی بی پاک دامن سے اور بھی کچھ مشہور دربار تھے جہاں سے وہ دھاگے لے کر آئے۔ دھاگے لا کر انہوں نے اللہ والوں کو دیے اور ان کو بتایا
کہ یہ وہی دھاگے ہیں جو آپ نے مجھے حکم فرمایا اور میں لے آیا۔ انہوں نے ایک حصار تیار کر کے دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ بانس کے کچھ پیس بھی لگے اور اس کے اوپر ایک حصار تیار ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ باڑ بنا کر اپنی زمینوں کے حدود کے آگے لگا دو، کیونکہ وہ مخلوق تمہاری زمینوں کے اوپر تمہاری زمینوں کی بیک سائڈ سے آتی ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ تھی کہ کچے کے اس راستے کے اوپر اکثر لوگ جنات کی چڑیلوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ وہاں پر اسیبی چکر ہیں۔ انہوں نے پھر ادھر باڑ لگا دی اور باڑ لگا کر اس جگہ کو محفوظ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا منشی تھا اس کے مطابق وہ چیز دوبارہ ادھر نظر آتی تھی عورت، لیکن وہ اب میری زمینوں کے اندر نہیں جا سکتی تھی، بلکہ وہ میری زمینوں کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اتنا خوفناک اور درد بھرا روتی تھی کہ اس کی آواز سن کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کوئی خبر نہ آئی۔ ماشاءاللہ زمینوں کا کام بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میرا اپنی زمینوں پر خود جانے کا کچھ کام تھا، اور میں نے سوچا کہ اس دفعہ میں اپنی زمینوں پہ خود رات کے ٹائم گیا۔ میں نے اپنی منشی سے کہا کہ آج زمینوں کو پانی میں خود لگاؤں گا، آج تم نہیں آؤ گے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ان اللہ والوں نے اور مفتی صاحب نے بھیجا تھا کہ جا کر چیک کرو کہ آخر معاملات کس حد تک ٹھیک ہوئے ہیں، اور تمہیں خود محسوس ہو جائے گا، اور یہ کام تمہارا اپنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر گیا، رات کا ٹائم تھا، میں نے سارے پانی وغیرہ لگائے زمینوں کو، جو کہ کام یہ میں پہلے بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں جیسے میں ادھر گیا اور کام سارا چیک کرنے کے بعد تقریباً رات 4 بجے میں فری ہو گیا۔ فری ہونے کے بعد میں موٹر سائیکل پر آیا تھا جو کہ کچے کے راستے پہ کھڑا تھا، جو ہماری زمینوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ جاتا ہے، اور میں ادھر سے نکلا، اور ادھر اور بھی لوگوں کی زمینیں ہیں اور لوگوں کی بھی فصلیں ہیں۔ میں جیسے ہی ادھر گیا کچے کے راستے پہ تو مجھے اچانک سے اونچا اونچا سانس لینے کی آوازیں آئیں، اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہی آوازیں ہیں جو کہ باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، جس کی موجودگی کو پہلے میں مانتا نہیں تھا، اور ان مفتی صاحب نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ جیسے میں تھوڑا اور آگے گیا تو مجھے نظر آیا کہ جو ان کے ساتھ والی زمینیں تھیں، ان زمینوں کے اوپر مطلب اندر ان فصلوں کے اندر ایک عورت کھڑی ہے، اور عورت جو ہے وہ سرخ لباس میں دلہن بنی ہے، اور وہ دلہن ان کو دیکھ کر اونچے اونچے سانس لے رہی تھی، اور پھر اس کے سانس لینے کی شدت اس قدر تیز تھی کہ مجھے خوف آنے لگا، اور پھر وہ عورت خاموش ہوئی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی، جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اور میرا شوہر ہم ادھر سے گزر رہے تھے، اور اس کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا، وہ کب سے گیا ہے مجھے لینے کے لیے نہیں آیا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر فلاں جگہ پر اتار دیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچانا تھا کہ جیسے وہ میرے موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگی تو میری نظر، جب میں نے کک لگائی موٹر سائیکل کی، تو میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی، اور اس کے پاؤں عجیب و غریب قسم کے ٹیڑھے تھے، اس کے پاؤں اندر کی طرف تھے۔ ان کے پاؤں ٹیڑھے ہونے کی بھی مختلف صورتحال ہے۔ میرے شوہر نے اس کو کہا کہ بی بی آپ ایک دفعہ نیچے اتریں اور مجھے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے دیں، آپ جدھر کہیں گی میں آپ کو اتار دوں گا۔ اس کو نیچے اتارنے کے بعد میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا، اور وہ ابھی میرے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میں وہاں سے بھاگ گیا، اور مجھے میرے پیچھے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں نے یہ پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھوں گا، اور مجھے اپنے پیچھے سے رونے کی اونچی اونچی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں بہت خوفناک تھیں، لیکن میں وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ یہ کہانی تھی قصور سے سعدیہ کی، جو کہ انہوں نے اپنے شوہر کی میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعدیہ۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ خوفناک کہانی میرے ساتھ سرگودا سے شیئر کی عمران نے۔ عمران کہتے ہیں کہ میرے کزن لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا، اور ان کے مطابق وہ جو گھر تھا وہ اسیب زدہ تھا۔ ان کی امی کو ہر ٹائم یہی لگتا تھا کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہو، اور جب وہ اس چیز کو خود دیکھنا چاہتی تھی تو وہ جو بھی فیلنگز تھیں وہ فیل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر ٹائم ایک انجانا خوف تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ان کی جو امی تھیں وہ بالوں کی جو چوٹیاں کرتی تھیں، اکثر رات سوئے ان کی بالوں کی چوٹیاں کوئی کھول دیتا تھا، اور وہ صبح جب اٹھتی تھیں تو ان کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات یہ پیش آئے کہ ان کے گھر کی دیواروں کے اوپر خوفناک نشان تھے، نشان اتنے بھیانک اور خوفناک تھے جن کو دیکھ کر وہ ڈر گئیں، اور عمران کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔
میں آپ کو بتاتی نہیں ہوں، میں بال اتنے زور سے چٹیا کر کے باندھ کر سوتی ہوں، لیکن صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میرے بال کوئی چیز کھول دیتی ہے، میں جتنی کوشش کروں میرے بال بندھے نہیں رہتے۔ یہ معاملات دیکھ کر اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کی گھر کی جو دیواریں ہیں وہ خون آلودہ ہو جاتی تھیں، ان کے اوپر خون کے چھوٹے چھوٹے بلی کے پاؤں کے نشان ہوتے تھے، اور جو پاؤں کے نشان تھے وہ کمرے کے اندر تھے اور اوپر چھت کی طرف جاتے تھے، یعنی کمرے کے اوپر جو چھت بنا ہوتا ہے اس طرف۔ یہ چیز حیران کر دینے والی تھی، ایون کہ ان کے گھر کے اوپر والے سٹور سے جو کہ انہوں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا، ادھر کچھ سامان پڑا تھا جو مال کے مکان تھے۔ سامان میں صرف شامل کچھ کرسیاں تھیں اور کچھ چادریں پڑی تھیں۔ اچانک ان کو کوئی چیز بار بار یہ چیز کہتی تھی کہ اپنے اوپر والے سٹور میں جا کر کچھ چیک کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے اوپر والا سٹور چیک کیا تو اس سٹور کے اندر ایک چادر تھی جس کے اوپر ان گنت تصویریں تھیں تعویذوں کی، اور وہ تعویذوں کی ویڈیو میں ابھی آپ کے سکرین پر بھی شیئر کرتی ہوں، جو کہ عمران نے میرے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے وہ تصویریں، وہ ویڈیو پوری شیئر کی، اور وہ اتنی بھیانک تصویریں ہیں، پوری چادر پر تعویذ لکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم ان تعویذوں کو ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ ساتھ والے محلے سے یہ بات پتہ لگی تھی کہ شاید ہمیں کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس کا توڑ بالکل نہ کروائیں بلکہ اس گھر کو خالی کر دیں، کیونکہ ساتھ والوں سے پتہ لگا کہ ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا تھا، اور جس مال کے مکان کا یہ گھر تھا اس کی مسز کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ سرگودا سیٹلر ٹاؤن میں وہ گھر ہے، اور آج بھی وہ گھر ویران اور بنجر پڑا ہے، کیونکہ وہ جادو کی لپیٹ میں ہے، اور اتنا سخت جادو ہے کہ اس کے اندر موکلات کا بسیرا ہے۔ جادو کے وہ موکلات اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتے، بلکہ رہنے والی خواتین کو بہت زیادہ بیماریوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس گھر میں، عمران کہتے ہیں کہ میری خالہ کو پتہ لگا تھا کہ ان کے ساتھ والوں نے بتایا کہ ان کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ اچانک سے ان کی جب شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس گھر میں جب شفٹ ہوئی تھی تو ان کو شادی کے 5 ماہ کے بعد کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، اور ان کو جو کینسر ہوا تھا اس کا ڈاکٹرز نے بھی دیکھ کر کہا تھا کہ بھی وہ فرسٹ سٹیج پہ ہے، اور انہوں نے آپریشن بھی کروایا، لیکن آپریشن کے 6 ماہ بالکل ٹھیک گزرے، ان کی شادی کے 1 سال ٹھیک گزرنے کے بعد ان کے پورے جسم میں کینسر پھیل گیا تھا، اور ان کی کمپلین تھی کہ ان کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، اور وہ خون کے چھینٹے ان کے کہتے ہیں کہ باڈی کے اوپر ایسے جگہ پر آتے ہیں کہ وہاں پر ہی ان کو کینسر ہوا تھا۔ یہ کہانی تھی عمران کی جو کہ انہوں نے سرگودا سیٹلر ٹاؤن کی شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی ملیر کی ہے۔ کراچی ملیر کا وہ گھر جس کے متعلق میں نے آپ سے ذکر بھی کیا۔ جنید کہتے ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ اسی گلی میں ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیو بھی رہتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ایک گھر تھا اور 2 میاں بیوی، جیسے ان کے بچے اس گھر میں رہتے ہیں تو اچانک سے وہ جو عورت تھی ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ کہ ان کو اپنے گھر میں ایک مرد نظر آنے لگا۔ مرد کا قد لمبا اور زلفیں بہت لمبی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کو وہ نہ دکھنے والی جو مخلوق جو ان کو دکھ گئی، ان کی قسمت خراب تھی کہ ان کو وہ مخلوق نظر آنے لگی، اور جب وہ ان کو نظر آنے لگی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کو وہ جو بھی مرد ان کے گھر تھا اس سے ان کو پیار ہو گیا، اور وہ اس کے متعلق اپنی ایک ہمسائی کو بتایا کرتی تھی کہ میرے گھر میں ایک لڑکا نظر آتا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے بال بہت لمبے اور اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ جس پہ وہ جو ساتھ والی ان کی تھی ہمسائی، اس نے کہا کہ وہ ضرور جنات میں سے ہے، ایسی غلطی مت کرنا نہیں تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ جنات کا انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہے، ہم لوگوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن وہ لڑکی شاید اس کی قسمت خراب تھی اور وہ اس بات کو نہ مانی، اور اس کی اس جن سے دوستی ہو گئی۔ اس کا آخر یہ ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور اس کو اسی کے گھر کے ایک سٹور میں بند کر دیا گیا۔ وہ سٹور اوپر چھت پہ تھا۔ وہ ساری دن اور ساری رات دیوانوں کی طرح شعر پڑھا کرتی تھی، جو بھی ان کے گھر کے اندر داخل ہوتا تھا وہ پہلے ہی اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا کرتی تھی۔ اس کی اونچی اونچی آوازیں پورے گھر میں گونجا کرتی تھیں، محلے والے بھی اس کی باتیں سنتے تھے۔ کوئی بھی انسان آتا تھا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتی تھی،
اور شرمندہ کر دیتی تھی کچھ لوگوں کو، یہاں تک کہ یہ بھی کہتی تھی کہ تم فلاں کام کر کے آئے اور تم فلاں کام کر کے آئے، اور جس سے وہ لوگ شرمندہ ہوتے ان کے گھر آنا چھوڑ گئے۔ اس کے اوپر اتنے سخت جن کا بسیرا تھا کہ اس نے اس کا دماغ پلٹ دیا۔ اس کا شوہر ہی اس کو کھانا دینے کے لیے جایا کرتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر جب اسے کھانا دینے کے لیے گیا تو اوپر چھت پر اس کی ڈیتھ ہوئی پڑی تھی، یعنی وہ مری پڑی تھی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اور پھر اس کو دفنا دیا گیا۔ اور آج تک وہ اوپر والا سٹور ان کا بند ہے، کمرہ آیا تھا ایک جس کو ایز اے سٹور وہ یوز کرتے تھے، اور جنید کہتے ہیں کہ وہ بند پڑا ہے، اور آج تک اس گھر میں وہ جو اس کا خاوند تھا اس نے پھر دوسری شادی کر لی، اور اوپر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اوپر جائیں تو وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں میری دوسری بیوی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ جو تکلیف اس نے اپنی اس بیوی کی دیکھی وہ تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو دوسری مسز تھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کے ساتھ جنات کا کیا معاملہ تھا یہ ہم نہیں جانتے، ہوا تھا یا نہیں۔ پھر وہ جو شخص تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلا گیا، اور آج وہ بھی گھر بالکل ویران پڑا ہے۔ جنید کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنے واقعات پیش آتے ہیں، وہ کسی کو بتائے بنا، کچھ لوگ تو گھر رینٹ آؤٹ کروا دیتے ہیں اور کچھ لوگ بتائے بنا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس آنے والی مصیبت سے بچ سکیں، اور بہت سے لوگ اس حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جنید کا جو کہ انہوں نے کراچی ملیر کے گھر کا شیئر کیا، اور وہ جو آنٹی تھیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ اس جن کے ساتھ اس قدر انوالو تھیں کہ وہ اپنی ساتھ والی ہمسائی کو یہ باتیں بتاتی تھیں کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، تو وہ کہتی تھیں کہ تم تو آلریڈی شادی شدہ ہو، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خامن کو مکمل طور پر چھوڑ چکی ہوں۔ اب ان باتوں کے متعلق اس ہمسائی نے ہی ان کے خامن کو بتایا، اور جس کو وہ یقین میں بدل چکا تھا، وہ عورت خود بدل چکی تھی کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے خامن کو بھی اس پہ شک تھا کہ جب وہ بالکل پاگل نہیں ہوئی تھی تو اس کے خامن نے دیکھا کہ ایک رات وہ چھت پہ جا رہی تھی، اور چھت پہ جب وہ گئی تو وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو۔ جنید کہتے ہیں کہ کراچی ملیر کا وہ گھر نمبر 4، اس گھر کا نمبر ہے وہ 4 ہے، اور آج بھی وہ اسیب زدہ گھر ویران پڑا ہے۔ انہوں نے اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کیا، رینٹ آؤٹ نہیں کیا، بند کر دیا، پلٹ کے دوبارہ کبھی نہیں آئے، وہ کہاں گئے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جنید کی کہانی تھی، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک دیا کریں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، اور نماز پڑھیں، قرآن پاک پہ ماں ترجمہ پڑھیں، اور طہارت کی حالت میں رہیں۔ کوئی بھی وقت انسان کا اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، کسی کی کامیابی سے حسد مت کریں۔ مسلمان بھائی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یہی کامیابی کا اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔